پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وہ کون سے رہنما ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی آفر کروائی کہ مجھے دوبارہ پارٹی میں لیا جائے، لیکن خان صاحب نے مکمل طور پر انہیں لال جھنڈی کرا دی۔ خان صاحب نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ یہ کون شخصیت تھی؟ اور اس کے علاوہ عمران خان کے اپنے حلقے بنی گالہ سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر کس کا نام فائنل کیا؟ اور مسلم لیگ نون اب بلوچستان کے بعد جنوبی پنجاب میں اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑنے لگی ہے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی شخصیت جو عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ رہے ہیں اور جنوبی پنجاب محاذ کے ایک سرکردہ رہنما ہیں، ان کی شمولیت کا بھی امکان ہے۔ اور کیا مسلم لیگ نون اب اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے کیونکہ پہلے الیکٹیبلز کو نہیں لینا چاہ رہی تھی، اور اب وہ اچانک اپنی پارٹی میں الیکٹیبلز کے لیے انہوں نے دروازے کھول دیے ہیں۔ ناظرین، اب اس خبر پہ آتے ہیں کہ وہ کون سے رہنما ہیں پنجاب کے پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کو بہت بڑی آفر کروائی، جنہوں نے کہ دوبارہ انہیں پی ٹی آئی میں لیا جائے، لیکن خان صاحب نے انہیں انکار کر دیا ہے۔ سینئر صحافی سمر عباس کی خبر کے مطابق پنجاب میں چودھری محمد سرور جو پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ رہنما بھی ہیں اور گورنر پنجاب بھی نون لیگ کی پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں، جب پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے بھی وہ گورنر پنجاب رہ چکے تھے۔ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیابی ہوئی تھی تو اس کے بعد اسی دوران چودھری محمد سرور نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کر دیا تھا، اور وہ بعد میں پاکستان مسلم لیگ قواف چودھری شجاعت حسین کے ساتھ جا ملے تھے۔ اب سمر عباس کی خبر کے مطابق چودھری محمد سرور نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور جیل میں عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ دوبارہ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اور ان کو پارٹی میں ویلکم کیا جائے۔ اس کے بدلے انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیل دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص اس وقت ہوتا کہ جب عمران خان صاحب بہت مشکل میں ہے، کوئی بھی مشکل میں ہوتا، تو وہ اس طرح کی ڈیلز یا اس طرح کی جس طرح نواز شریف صاحب نے مشکل وقت میں ڈیلز لے لی تھی، اگر کوئی بھی شخص ہوتا تو اتنے اس مشکل وقت میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا۔ لیکن لگتا ہے خان صاحب دوسروں سے کوئی مختلف ہی سوچتے ہیں یا ان کی اسٹریٹجیز کوئی اور ہی ہیں، تو انہوں نے چودھری سرور کو پارٹی میں لینے سے صاف انکار کر دیا اور منع کیا ہے سختی سے۔ چودھری محمد سرور نے خان صاحب کو یہ ڈیل جو مطلب چودھری محمد سرور کی جانب سے خان صاحب کو ایک آفر دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کارکنوں کے ساتھ یا رہنماؤں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، وہ چودھری محمد سرور صاحب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے معاملات دیکھیں گے، اور جو یہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ یورپی یونین پارلیمنٹ اور برطانیہ وہاں کی پارلیمنٹ میں ان ایشوز کو اٹھائیں گے اور عمران خان صاحب کا وہاں پہ مقدمہ لڑیں گے، مطلب ہائی لائٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ وہاں کس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں اور وہاں پہ جو سیاسی انتقام کا نشانہ کس طرح بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اور ہوتا تو اس ڈیل کو مان لیتا اور وہ جو آفر تھی وہ ایکسیپٹ کر لیتا، اور اس کے بدلے یہ بہت بڑی آفر ہے کہ کیونکہ چودھری محمد سرور صاحب برطانیہ میں کافی عرصہ رہے ہیں، ان کی وہاں پہ مطلب کافی جان پہچان اور دوستی وغیرہ ہے، تو وہ اس مقدمے کو اچھی طرح لے کے وہاں پہ جا سکتے تھے، لیکن خان صاحب نے اس کو مکمل انکار کر دیا اور انہیں پارٹی میں لینے سے انکار کر دیا۔ دوسری جو اس کے علاوہ بھی جو رہنما تھے، جس طرح فواد چودھری صاحب تھے، سمر عباس کے مطابق انہوں نے بھی شعیب شہین کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا خان صاحب کو کہ میں دوبارہ پارٹی میں واپس آنا چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب نے انہیں بھی صاف انکار کر دیا ہے کہ مجھے جو ایک دفعہ چھوڑ کے گیا ہے سوائے شیری مزاری کے، وہ کہہ رہے تھے کہ شیری مزاری کا مجھے دکھ ہے کہ وہ پارٹی سے انہوں نے راہیں جدا کر لی ہیں، باقی صرف اس کے علاوہ باقی کسی بھی تحریک انصاف کے جو مشکل وقت میں چھوڑ کر گئے ہیں انہیں پارٹی میں نہیں لینا، اور سختی سے منع کر دیا ہے کہ ان کو پارٹی میں قطعاً ہی نہیں لینا۔ اسد عمر کے حوالے سے بھی خبریں تھیں کہ وہ بھی آنا چاہ رہے تھے لیکن خان صاحب نے منع کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنے حلقے میں بنی گالہ کے حلقے میں ایک بہت بڑا نام فائنل کیا ہے سمر عباس کے مطابق کہ وہ وہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر اسلام آباد کے رہے ہیں عامر مغل صاحب، ان کے حوالے سے آ رہی ہے کہ وہ 2013 میں بھی پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن تب
اسد عمر صاحب کو وہاں سے لڑوانا تھا اور جتوا کر اسمبلی میں لے کے جانا تھا، وہ بہت ضروری تھا، تو اس وجہ سے انہیں اگنور کر دیا گیا تھا عامر مغل صاحب کو، اور انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا، پارٹی کے ساتھ رہے۔ پھر 2018 میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہاتھ ہوا، پھر اسد عمر صاحب کو پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا اور وہاں سے جتوایا گیا، اور عامر مغل صاحب کو پھر سائڈ پہ کر دیا گیا، لیکن وہ پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک کارکن تھے، تو انہوں نے پارٹی سے راہ جدا نہیں کی۔ ٹھیک کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں عامر مغل صاحب کے گھر پہ بھی ریڈ ہوئی، ان کے بچوں کو بھی خبریں آ رہی تھی کہ اٹھایا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی شکنجہ سخت کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں اب عمران خان صاحب نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے جیل میں بیٹھ کر کہ اب اس کانسٹیٹنسی سے عمران خان کی بنی گالہ کی، وہاں سے عامر مغل صاحب کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ حلقہ ایسا ہے کہ وہاں سے جو بھی خان صاحب کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے وہ وہاں سے جیتے ہی گا، وہ اسمبلی میں اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس مرتبہ عامر مغل صاحب کو وہاں سے ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے ان کو تھا کہ وہ اپنی پارٹی میں الیکٹیبلز نہیں لیں گے، ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ اپنے کارکنان اور نوجوانوں کو میدان میں اتاریں گے۔ بلوچستان کے بعد بلوچستان میں 35 لوگوں کی شمولیت ہوئی، اس کے بعد اب وہ جنوبی پنجاب کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں ہے اور اتنا آسانی سے ہم جیت کر حکومت نہیں بنا سکتے۔ ظاہری سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک پاپولیرٹی ہے، اور اس کے جو مقابلہ مسلم لیگ نون قطعی نہیں کر سکتی پاپولیرٹی کا، کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کے پی کے میں بڑا مشکل ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ایک آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور وہاں پہ 80-90 یعنی کہ 80 اگر 90% پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے، اور باقی اگر ہوگی تو 10 اور 20 پہ وہ کھڑے ہیں۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب الیکٹیبلز کو لینا ان کی مجبوری بن گئی ہے، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ سینئر صحافی منصور علی خان کے مطابق، اور ایکسپریس نیوز جو نیوز پیپر انہوں نے بھی پبلش کیا ہے کہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کے پنجاب میں حصہ رہنے والے اور مرکز میں جو صوبائی اور وفاقی وزیر ہیں خسرو بختیار اور ان کا بھائی ہاشم جواد بخت۔ خسرو بختیار بھی وفاقی کابینہ کا حصہ رہے ہیں، اور جو ہاشم جواد بخت ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی بزدار کابینہ میں وزیر خزانہ رہے۔ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جنوبی پنجاب کا دورہ کریں گے تو وہاں سے وہ پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے، اور جنوبی پنجاب جو محاذ تھا ان کو بھی اپنی طرف مسلم لیگ نون کی طرف لے کے آئیں گے، ان میں ضم کریں گے، یا اسی طرح کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے مسلم لیگ میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور مسلم لیگ پھر اسی طرح باقی الیکٹیبلز کی طرف بھی جائے گے۔ جھانگ سے بھی خبریں آ رہی ہیں، غلام بی بی بھروانا کے حوالے سے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہ رہی ہے، اس حوالے سے اور بھی بڑی خبریں ہیں۔ اور ایک اور خبر تھی کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر کیا پلاننگ بنا رہے ہیں، اسٹریٹجیز الیکشن میں کمپین کی کیا ہے۔ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کل شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب وہاں سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اب سب سے جو فرسٹ جلسہ ہوگا وہ پشاور سے سٹارٹ ہوگا، کیونکہ پاپولیرٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو لیڈر لیس جلسہ کریں گے۔ پشاور میں کوئی لیڈر نہیں ہوگا، صرف کال دی جائے گی عوام کو کہ یہاں یہ مقام ہے اور اس جگہ آپ نے اس وقت پہنچ جانا ہے، چاہے بیریئرز ہوں، آنسو گیس کے شیل ہو، کچھ بھی ہو، پکڑ دھکڑ مار دھاڑ ہو، آپ نے ہر صورت اتنی عوام نکلنا ہے تاکہ سیکورٹیز کام پڑ جائے، اور آپ نے ایک اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ اگر وہ جلسہ کامیاب ہو گیا پشاور والا، تو یہ ایک جو الیکشن کیمپین ہے اس کا ایک اس کی بیس بن جائے گی، اور خان صاحب پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی ہیں اور پھر کراچی میں جائیں گے۔ اگر پشاور کا جلسہ کامیاب ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے لیے، کہ خان صاحب پھر اس کے بعد رکنے والے نہیں ہیں اور جلسوں پہ جلسے کریں گے۔ ظاہری سی بات ہے عوام کا جو پلس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف یہ ہے کہ وہ ووٹ تو ہر صورت میں جو سرویز آ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اب جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا ورکر رہے، جہاں دوسری جماعتوں کے کارکن اور ورکرز جلسے مانگ رہے ہیں کہ جلسے ہوں، وہیں پی ٹی آئی کا ورکر کافی عرصے سے ان ایکٹیویٹیز سے دور ہے، اور وہ اب چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں، کوئی جلسہ ہو تاکہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں اور ایکٹیو ہوں، موبلائز ہوں، الیکشن میں آنے والے ہیں، عوام کو موبلائز کریں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے نشان بلے پر وہ مہر ماریں اور آنے والے الیکشن میں ایک میجورٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو وہ جتوائیں اور ان حالات سے نکالیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں
یہ پی ٹی آئی کس طرح کمپین سٹارٹ کرتی ہے اور مسلم لیگ نون وہ کس طرح کمپین سٹارٹ کر کے جو ایک ہوا چل رہی ہے کہ آنے والے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، کیا یہ سچ ہوگا یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔